بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا یوکرین میں عارضی فائر بندی کا اعلان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ریاض میں سعودی افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات۔ اسرائیلی وزیر کے مسجد اقصی میں گھسنے کا نتیجہ، اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ امارات منسوخ۔ افغانستان میں تیل کے 5 ذخائر دریافت نکالنے کے لیے چین کے ساتھ بڑا معاہدہ طے پا گیا۔ روس کا ہائپرسونک میزائلوں سے لیس بحری جہاز سمندر میں تعینات۔ برطانیہ میں مہنگائی کے خلاف ہڑتال اور مظاہرے دوبارہ شروع۔ اقوام متحدہ کا یوکرین میں عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ چارلی ہیبڈو میگزین میں آیت اللہ خامنائی کا خاکہ شائع، تہران میں فرانسیسی ریسرچ ادارہ بند۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین میں عارضی فائر بندی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ اعلان عیسائیوں کے کرسمس کے موقع پر کیا۔ روس کے روحانی رہنما نے صدر پیوٹن سے سیز فائر کی درخواست کی تھی۔ کریملن سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ روحانی رہنما کرل کی درخواست قبول کرتے ہوئے روسی فیڈریشن کے وزیر دفاع کو ہدایت کی گئی ہے کہ 6 جنوری دن 12 بجے سے 7 جنوری رات 12 بجے تک سیز فائر رکھا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ تمام مقامات پر مکمل فائر بندی کی جائے۔ کریملن نے کہا کہ یوکرین میں جنگ بندی کا اعلان کرے تاکہ لوگ کرسمس کی رسومات ادا کر سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف کی ریاض میں سعودی افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے اہم ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل فیاض الرویلی سے ریاض میں ملاقات ہوئی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پاک سعودی آرمی چیف نے دفاعی عسکری شعبوں میں پاک سعودیہ تعلقات کا جائزہ اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سعودی بری افواج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد المطیر سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر برادر اسلامی ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس یہودی وزیر کی جانب سے مسجد اقصی میں گھسنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اتامر بن گویر کے مسجد اقصی میں گھسنے کے بعد متحدہ عرب امارات نے سخت رد عمل دیتے ہوئے چین کے ساتھ مل کر یہودی وزیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ امارات کے اس اقدام کے بعد اسرائیلی وزیر نیتن یاہو کا دورہ امارات منسوخ کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو 8 جنوری کو امارات کا دورہ کرنا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے شدید رد عمل کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصی کی موجودہ حیثیت کا احترام کرتے ہیں اور اسے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین نے بھی اسرائیلی وزیر کے مسجد اقصی میں گھسنے پر تنقید کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں تیل کے 5 ذخائر دریافت نکالنے کے لیے چین کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اور کابل میں چین کے سفیر وانگ یو کی موجودگی میں افغان وزیر کانکنی و پیٹرولیم اور چینی کمپنی سی پیک کے سربراہ نے دریائے آمو تیل زون کے تیل کے ذخائر کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے سرکاری اطلاعات و میڈیا سینٹر میں منعقد تقریب میں امارات اسلامیہ کے کابینہ ارکان، وزارت کے سیکرٹری اور چینی سفارت خانے کے کئی نمائندوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے آغاز میں وزیر کانکنی و پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور نے معاہدے کے مثبت پہلوؤں اور اہمیت پر گفتگو کی اور کہا کہ گزشتہ 50 سال میں افغانستان کا کسی بیرونی ملک سے اتنا بڑا اقتصادی معاہدہ نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ امیر المومنین حفظ اللہ کے حکم، رئیس الوزراء کی ہدایت،
اقتصادی سیکٹری کی رہنمائی اور کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ جس علاقے میں تیل دریافت ہوا ہے وہ 4500 مربع کلومیٹر ہے، جو ملک کے 3 صوبوں سرپل، جوزجان اور فریاب میں واقع ہے۔ شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور نے کہا کہ تیل کے ذخائر 5 مقامات پر ملے ہیں۔ مذکورہ کمپنی پہلے سال $150 ملین سرمایہ کاری کرے گی اور آئندہ 3 سالوں میں 4500 مربع کلومیٹر زمین کی تحقیق کرے گی اور $540 ملین سرمایہ کاری کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا ہائپرسونک میزائلوں سے لیس بحری جہاز سمندر میں تعینات۔ روس نے ہائپرسونک میزائلوں سے لیس بحری جہاز سمندر میں تعینات کر دیا۔ جہاز جدید ترین ہائپرسونک میزائل سسٹم زرکون سے لیس ہے۔ تفصیلات کے مطابق روس کی جانب سے ہائپرسونک میزائلوں سے لیس بحری جہاز سمندر میں تعینات کر دیا گیا۔ ایشیا اور یورپ کی طرف سے سمندر میں جہاز کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ جہاز جدید ترین ہائپرسونک میزائل سسٹم زرکون سے لیس ہے۔ زرکون ہائپرسونک کروز میزائل فضا میں آواز سے بھی 9 گنا زیادہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ برق رفتار زرکون میزائل 400 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کروز میزائل کو نیٹو نے SSN-33 کا نام دے رکھا ہے۔ کیارہ ایڈمرل گورشکوف فرگیٹس کی نئی سیریز کا پہلا جہاز ہے، جسے روسی بحریہ کے ایک اہم اسٹرائک جز کے طور پر پرانے سوویت ساختہ تباہ کن جہازوں کو تبدیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایڈمرل گورشکوف نے روس کے جدید ترین ہائپرسونک میزائل زرکون کے لیے اہم ٹیسٹ بیڈ کے طور پر کام کیا ہے۔ زرکون کا مقصد روسی کروز فرگیٹس اور آبدوزوں کو مسلح کرنا اور اسے دشمن کے جہازوں اور زمینی اہداف دونوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان متعدد ہائپرسونک میزائلوں میں سے ایک ہے جو روس نے تیار کیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ میں احتجاج اور ہڑتالوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کے 40,000 ملازمین ہڑتال پر چلے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں ریل ٹرانسپورٹ سیکٹر کے تقریباً 40,000 ملازمین نے ہڑتال کر دی۔ نیشنل یونین آف ریلویز اینڈ میرین ٹرانسپورٹ نے اس 4 روزہ ہڑتال کی اپیل کی ہے، جبکہ ریل نیٹ ورکس میں 4 دیگر کمپنیوں کے ملازمین نے حمایت کا اعلان کیا تھا۔ ہڑتال ملازمین مہنگائی پر قابو پانے اور اجرتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ہڑتالوں کے تازہ مرحلے ایسے وقت میں شروع ہوئے ہیں جب اس ملک میں اقتصادی کساد بازاری کا سلسلہ 2024 میں بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ برطانیہ میں افراط زر کی شرح میں ریکارڈ توڑ اضافہ اور ہوشربا مہنگائی نے عام لوگوں کو معاشی بحران سے دوچار کر دیا۔ اگرچہ تمام یورپی ممالک معاشی بحران کا شکار اور مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، لیکن آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے جائزے کے مطابق G7 کے دیگر ممالک کے مقابلے میں برطانیہ کو ہر لحاظ سے ابتر صورتحال کا سامنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سربراہ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے یوکرین میں 36 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ یہ عمل اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق منصفانہ امن کی جگہ نہیں لے سکے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے یوکرین میں جنگ بندی کرسمس کے موقع پر کی گئی ہے۔ کرملن سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ روحانی رہنما کرل کی درخواست پر روسی فیڈریشن کے وزیر دفاع کو ہدایت کی گئی ہے کہ 6 جنوری دن 12 بجے سے 7 جنوری رات 12 بجے تک سیز فائر رکھا جائے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں فرانسیسی ہفت روزہ چارلی ایبڈو میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا خاکہ شائع ہونے کے بعد تہران نے ملک میں قائم فرانسیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پہلے اقدام کے طور پر وزارت ایران میں فرانسیسی انسٹی ٹیوٹ
فار ریسرچ کی سرگرمیوں کو ختم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانسیسی حکومت کو نفرت پھیلانے والے مصنفین کو قابل گرفت ٹھہرانا چاہیے۔ ایران نے فرانس میں اسلام دشمنی اور اسلاموفوبیا کے خلاف ایک سنجیدہ جدوجہد کا مطالبہ بھی کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا کہ فرانس کو آزادی اظہار کے بہانے دوسرے مسلم ممالک اور اقوام کے تقدس کی توہین کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔